ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی حمد و ثنا، رحمت و ربوبیت اور عدل و بادشاہت کا بیان کرتا ہو اور پھر یہ اقرار کرتا ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مانگتا ہوں، پھر کسی اوقات درگاہوں کے آستانوں پر سجدہ ریز ہوتا ہے اور کبھی قبروں پر جا کر مدفون لوگوں کو احتراماً پکارتا ہے اور ان کو وسیلہ مان کر ان سے مناجات کرتا ہے۔ صاف الفاظ میں کہوں، یہی تو شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، چاہے تو زمین و آسمان بھر کر گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، کیونکہ شرک ہی ظلم عظیم ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلمان کلمہ گو ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہو، صدقات و زکوٰۃ بھی دیتا ہو اور حج و عمرہ بھی کرتا ہو، اور پھر شرک عقائد کا حامل ہو؟ اس کا مطلب اس کی سمجھ میں کھوٹ ہے، وہ ابھی عالم بے شعوری میں ہے، وہ غفلتوں کے دلدل میں ہے اور اس نے اسلام کی بنیادی و حقیقی تعلیمات کو سمجھا ہی نہیں۔ آج ہمارے مسلمانوں کی اکثری سے پوچھئے آپ کا رب کون ہے تو کہیں گے اللہ، ان سے پوچھئے کہ آپ کا مذہب کیا ہے تو کہیں گے اسلام، ان سے پوچھئے کہ آپ کے نبی کون تو کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے پوچھئے تمہاری مقدس کتاب کون سی ہے تو کہیں گے قرآن۔ یہاں تک تو صحیح ہے، لیکن پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے اور کتنا پہچانا اور اس کی قدرت کو کس حد تک سمجھا ہے تو وہ لاجواب ہو جائیں گے۔ ان سے پوچھے کہ اسلام کو اپنی زندگیوں میں کس حد تک اپنایا ہے تو ان کی بے علمی اور بے جوابی سے پتہ چلے گا کہ وہ تو خالص اسلام کے کہاں پیروکار ہے، وہ منچلی دینداری اور روایت اسلام کو اپنائے ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و تعلیمات کو کتنا جانا اور سمجھا ہے تو ان کی بے بنیاد عقائد اور سنت نبی کا انکار سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں بلکہ توہین کرتے ہیں۔ اور ان سے پوچھئے کہ قرآن ان کی نظروں میں کیا ہے تو کہیں گے یہ ہمارے لیے برکت والی کتاب ہے اور اس کو پڑھا جائے۔ غلطی تو یہیں پر ہے صاحب، قرآن کو صرف عربی زبان میں اجر و ثواب کی نیت سے پڑھا جاتا ہے، یا پھر جہلا و نادانوں کے گھروں میں تابدانوں میں خوبصورت غلاف میں لپٹی ہوئی ہوگی۔ اس کے وجود کو مقدس سمجھا جاتا ہے، اس کے گھر میں ہونے سے برکت سمجھی جاتی ہے۔ افسوس کہ مسلمانوں کی اکثریت آج قرآن کے معنی و مطالب سے محروم ہیں، بس رٹ لیے تو اسی لیے پڑھ لیتے ہیں، ورنہ کون یہ احساس کرتا ہے کہ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ہم سے اور کن چیزوں سے روک رہا ہے۔ یقیناً قرآن کے پیغام و تعلیمات کو نہ سمجھنے سے ہی نام و نمود کے مسلمانوں غفلتوں میں ہیں اور خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کر کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ کیا خوب کہا ہے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ غور کریں، موجودہ دور میں جگہ جگہ شرک عقائد کا بول بالا ہے، انہی عقائد سے مسلمانوں کی اکثریت متاثر ہے۔ ایسے مسلمان نماز تو پڑھتے ہوں گے اور پھر نماز میں پڑھی جانے والی سورۃ الفاتحہ کو کیا سمجھا ہے؟ کاش کہ سورۃ الفاتحہ کو ہی معنوں سے پڑھ لیتا یا سمجھ لیتا اور اس پر عمل کرتا تو پھر نہ بے شعوری ہوتی، نہ بے دینی ہوتی، اور نہ ہی ان کے دلوں میں شرک و سرکشی کا روگ ہوتا۔ جیسے طوطے کو رٹایا جاتا ہے ویسے ہی نام و نمود کے مسلمانوں کا حال ہے۔ کیا پڑھا، کیا سمجھا، یہ ایک معمہ ہے، ایک اندھی روش ہے، یا پھر آبائی و خاندانی طور طریقے ہیں، یا پھر یہ تصور کرتے ہیں کہ فلاں فلاں اللہ کے اولیاء اور بزرگان دین ہیں اور انہی کی وسیلے سے یوں ہی جنت مل جائے گی۔ یہ کیسی بے عقلی اور حماقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں راہ راست پر قائم رکھے اور قرآن و سنت کے احکامات اور تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔